موسیٰ خیل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ دہشت گرد راڑا شم کے علاقے میں ہائی وے پر بم نصب کر رہے تھے، اسلحہ اور بم بھی برآمد۔ ہلاک دہشت گرد مسافر بسوں، چیک پوسٹوں اور شاہراہوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس بڑھانے کے لیے مزید سخت اقدامات کی تجویز دے دی۔ بجٹ میں پرتعیش اشیاء کی فہرست میں مزید اشیاء شامل کر کے ٹیکس میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے اور ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات درج کرنے کی تجویز دی گئی۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز زیر غور۔ پاکستان اور ایرانی زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ، زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں اہم فیصلے، پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ کانفرنس کرانے پر بھی اتفاق۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے میں مدد ملے گی۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا عالمی اصولوں کے خلاف ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مودی کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل، کہا بھارت غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ بھارت کے بیانات خطے میں اصل کردار اور اس کے عالمی دعووں میں کھلا تضاد ظاہر کرتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں۔ 12 جولائی کے فیصلے میں آرٹیکل 187 کا اختیار طے شدہ عدالتی روز کے منافی استعمال ہوا۔ آرٹیکل 187 مکمل انصاف کا اختیار زیر التوا مقدمات میں استعمال ہو سکتا ہے۔ کیس میں آرٹیکل 187 کا استعمال عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ مسلم لیگ نون نے درخواست میں 12 جولائی کا فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ مودی ہمارے طرف گولی چلائے گا تو ہم غوری چلائیں گے، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان کی حکومت فیصلہ کرنے میں مشکل میں تھی۔ قاضی حسین احمد نے ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے ملک بھر میں تحریک چلائی، ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنے ساتھیوں سے مل کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم، دشمن کے لیے تباہی کا پیغام، افواج پاکستان نے مارکہ بنیان مرصوص میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ فیصلہ کن کارروائی میں دشمن کے 6 جدید لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، 3 جدید رافیل طیارے مار گرائے۔ فتح راکٹ سسٹم نے بھی دشمن کو کاری ضرب لگائی، مقامی طور پر تیار کردہ جدید ہتھیار فتح راکٹ سسٹم نے اہم کردار ادا کیا۔ سسٹم 140 سے 700 کلومیٹر تک دوری پر دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب میں چکن کے نرخ بڑھنے پر سخت برہمی کا اظہار، عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، مرچ اور لیموں کے نرخ پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا عید الاضحیٰ سے قبل ضروری سبزیوں کے نرخ بڑھنا قطعاً قابل برداشت نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے سبزیوں کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یوم تکبیر پاکستان کی خودداری اور قومی عزم کی علامت ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا یوم تکبیر پر قوم کو خراج تحسین اور سائنسدانوں کو سلام، کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل پروگرام کے ذریعے دفاع کو تقویت دی۔ آج 28 مئی کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ 28 مئی 1998 کا تاریخی دن یوم تکبیر مبارک ہو، پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان،
کہتی ہیں قائد نواز شریف کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ نواز شریف نے دھمکی، دباؤ اور پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ ایٹمی پروگرام کے تمام معماروں کو سلام۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم کا معیار تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں آبادی اور افلاس کا معیار رجعت پسندانہ ہے، صوبوں کو غلط چیزوں کی ترغیب ملتی ہے، اسے ترقی پسندانہ بنانا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ اب NFC کے وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو واپس لیا جائے، صوبوں کو ان کی آبادی بڑھنے پر ترغیبات دی جائیں۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر میں مویشی منڈیوں کا میلہ لگ گیا۔ ہر طرف جانوروں کی بہار، کہیں موٹے تازہ بیلوں کی دھاک، کہیں خوبصورت بکروں کے انداز نرالے۔ جانوروں کے منفرد نام بھی توجہ کا مرکز بن گئے، ہر جانور اپنی شان میں مست، ہر خریدار اپنی پسند میں گم۔ کیٹل فارمز پر بھی خوب گہما گہمی، شہری خوبصورتی، طاقت اور قیمت کا توازن ڈھونڈنے میں مصروف۔ غزہ میں بھوک نے خوف پر قابو پا لیا۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کا امدادی مراکز پر دھاوا۔ رفح کا علاقہ مکمل اسرائیلی فوجی کنٹرول میں ہے۔ امدادی مرکز کے مطابق صرف ایک دن میں 8,000 فوڈ باکسز تقسیم کیے گئے، جن میں تقریباً 4,62,000 کھانوں کے برابر خوراک موجود تھی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں امدادی مراکز پر عوامی ہجوم کی تصاویر کو دل دہلا دینے والا منظر قرار دے دیا۔ اور برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلس کی صدارت میں کینیڈا کی نئی پارلیمنٹ کا افتتاحی اجلاس۔ بطور سربراہ ریاست بادشاہ چارلس نے کینیڈا کی خود مختاری کے تحفظ پر زور دیا۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں روایتی انداز میں نئے اسپیکر کو پکڑ کر نشست تک لایا گیا۔ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف نے اسپیکر کو علامتی طور پر زبردستی کرسی پر بٹھایا۔ اسپیکر کرسی سنبھالنے سے گریز کرتے نظر آئے۔ یہ رسم کینیڈا کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جو کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔